من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ معزز ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس مالک کائنات نے ارض و سماوات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی اس کائنات کا خلاق عالم ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ ذات گرامی جن مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم مختصر سے وقت میں واقعہ معراج کے حوالے سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت پر چند گزارشات پیش فرمائیں گے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں حق و سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے اور حدیث صحیحہ کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے معراج، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو منوانے کے لیے وقت کے لحاظ سے جس وقت کوئی ضرورت پڑی تو رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کے ہاتھ پر معجزہ کو ظاہر کیا اور کائنات کے باسیوں کو یہ بتا دیا کہ یہ مالک کائنات کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء اور رسل کو بھی جس طرح اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح دیگر معجزات بھی عطا فرمائے، اور یہ واقعہ معراج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو سیر کروائی، جس کا تذکرہ مالک کائنات نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا اور اہل کائنات کو بتا دیا کہ رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو سیر کروائی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر 15ویں پارے میں پہلے رکوع کے اندر اللہ مالک الملک فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتے ہیں برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمینی سفر کا ذکر کیا، کیونکہ سفر کی دو منزلیں ہیں، ایک اسراء ہے اور دوسری معراج ہے۔ زمینی سفر کو اسراء کہا اور جو آسمانی سفر کو معراج کہا گیا۔ عموماً یہ لفظ دونوں پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن یہ بات رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی معراج کا ذکر کیا اور اہل کائنات کو بتا دیا کہ یہ رب ذوالجلال نے اپنے بندے کو سیر کروائی، اور نبی پاک علیہ السلام نے جو مشاہدات کیے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بیان کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ معراج قرآن سے بھی ثابت ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت و فرمان سے بھی ثابت ہے، اس لیے اس واقعے کے بارے میں اہل ایمان کے دلوں کے اندر ایک مچھر کے پر جتنا بھی شک و ریب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ امتی کہلوانے کے باوجود بھی واقعہ معراج کی
الٹی سیدھی تعویلیں کرنے لگے کہ جی ہمارا ذہن نہیں مانتا، عقل نہیں مانتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب آپ آسمانوں کے اوپر چلے گئے ایک ہی رات میں، رات کے مختصر حصے میں آپ گئے اور فوراً یہ سارا منظر بھی ہو گیا، وہ سارا کچھ ماجرا آپ علیہ السلام دیکھ کر زمین پر بھی تشریف لے آئے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا فاصلہ ہے مسجد الحرام سے لے کے مسجد اقصی تک، اس وقت کے لحاظ سے لوگ جب گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے تو یہ 40 راتوں کا سفر بنتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں جی 40 راتوں کا اتنا طویل سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کر لیا؟ اور پھر کہنے لگے یہ بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ خواب کا واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو یہ سارے جو مناظر اور سارا جو واقعہ معراج ہے یہ خواب کے اندر دکھایا گیا، یہ اس طرح آپ جسمانی طور پر نہیں گئے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ سوچ ہر لحاظ سے غلط ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے جو سیر کروائی اپنے پیغمبر کو اسرا بعبدہ، اور بندہ روح مال جسٹ دونوں چیزوں سے بنتا ہے نا، کہ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی روح کو معراج کروائی، بلکہ اللہ نے آپ کے وجود سمیت اللہ نے قرآن میں واقعہ معراج میں آپ کی آنکھوں کا ذکر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ روح کا حصہ نہیں ہوتی، آنکھ جسم کا حصہ ہے، اور بندہ روح اور جسم دو چیزوں کو ملا کے ہی بنتا ہے۔ تو یہاں پر ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ علیہ السلام کی روح گئی اور آپ کا جسم نہیں گیا۔ تو یہ بات ائمہ اہل سنت کا، اہل ایمان محدثین کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بیداری کے عالم میں اپنے جسد پاک سمیت رب ذوالجلال نے معراج کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ آپ علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک، جنت اور جہنم کا یہ منظر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو دکھایا ہے، اور یہ بات حق اور سچ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا کہ کائنات کے امام علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات کے وہ سچے انسان تھے کہ آپ کے مخالفین بھی آپ علیہ السلام کو صادق اور امین کہنے پر مجبور ہوئے کہ کونین کے تاجدار نے ہمیشہ حق اور سچ بات کی، حق اور سچ بات کا ہمیشہ آپ نے ساتھ دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہاں یہ بات کہتے ہیں جی عقل نہیں مانتی کہ کس طرح ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم فطرتوں کے اندر گھوڑا دوڑاتے ہیں کہ امام کہتے ہیں فطرت میں کہ جی ایسے نہیں ہو سکتا، لیکن رب ذوالجلال کی جو قدرت ہے وہ تمام فطرتوں کے اوپر غالب ہے۔ اللہ رب العالمین کسی فطرت کا محتاج نہیں، فطرت کو بنانے والا بھی رب ذوالجلال ہے۔ یہ جو حصول وغیرہ اس کائنات کی فطرت کے بنانے والا رب ذوالجلال ہے، اور اللہ کی قدرت کے تمام تر فطرتیں مالک کائنات کی قدرت کے تابع ہیں۔ جس طرح ہماری سوچ یہ کہتی ہے فطرت تو یہی ہے، اگر ایک بچے کو ہم دیکھتے ہیں، بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، بچہ دیکھتے ہی ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ کس کا بیٹا ہے، اس کے ماں باپ کون ہوں گے۔ بس اگر ہم نہیں جانتے پھر بھی ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ کسی کا بیٹا، ماں اور باپ تو اس کے ضروری ہے نا، ماں باپ کے بغیر تو بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، بیٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں یہ فطرت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن مالک کائنات جب چاہتا ہے اپنی فطرت سے ہٹ کر بھی اپنی قدرت کاملہ کا مظہر بھی دکھا دیتا ہے، کیونکہ اللہ اکبر، آدم علیہ السلام کو مالک کائنات نے اس فطرت سے ہٹ کے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی نہ ماں تھی اور نہ آدم علیہ السلام کا باپ تھا، بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا،
ہم تو پیدا نہیں کر سکتے، لیکن مالک کائنات نے اپنی قدرت سے پیدا کر دیا، اور وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر چیز اس کی مرضی اور اس کے حکم کے تابع ہے، وہ جیسے چاہے جس وقت چاہے وہ اسی طرح جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کائنات کے اندر کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اور اس لیے ہمیں یہ گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مالک کائنات نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، ماں سے ہی بچے کو پیدا کر دیا، کیونکہ رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزانہ طور پر پیدا کیا، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کی عقل کو عاجز کر دے، لیکن کوئی بندہ اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ جو معجزہ ہوتا ہے وہ رب ذوالجلال کے حکم کے تابع ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال جب چاہتا ہے تو اپنے بندوں کے ہاتھ پر، اپنے انبیاء کے ہاتھ پر وہ معجزہ ظاہر فرما دیتا ہے۔ اس لیے معراج نبی پاک علیہ السلام کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے، اور یہ عظیم الشان واقعہ ہے، اور یہ بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو اس لیے ایسے فطروں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر فطرت کو سوچا جائے کہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم سوچتے ہیں، تو یہاں بھی یہ بھی دیکھ لیجئے، اگر ایسا نہیں ہو سکتا جی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ایک چھوٹی سی چھت بھی بغیر ستونوں کے ہم کھڑی نہیں کر سکتے، یہ فطرت ہے۔ ایک چھوٹا سا مکان ہے، اس کے نیچے اگر ستون نہ ہو، اس کے نیچے دیوار نہ ہو، وہ چھت قائم نہیں رہ سکتی، وہ گر جاتی ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ فطرت ہے۔ لیکن مالک کائنات فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ کیا کہا؟ اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا، دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا، اس کے جسم کو کیسا پیدا کیا، اور کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیف رفعت، کہ بغیر ستونوں کے اتنے بڑے آسمان کو کیسے کھڑا کر لیا۔ فطرت تو یہ ہے کہ چھوٹا سا ایک مکان، اس کی چھت بھی ہم کھڑی نہیں کر سکتے بغیر ستونوں کے، لیکن مالک کائنات نے 7 آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا ہے۔ ستونوں کے بغیر اتنے بڑے آسمان کو جس مالک کائنات نے کھڑا کر دیا ہے، جو اپنے پیغمبر علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر نہیں کروا سکتا، رب ذوالجلال کی قدرت سے باہر ہے۔ رب ذوالجلال جنت اور جہنم کا اپنے رسول کو مشاہدہ نہیں کروا سکتا شب معراج کو۔ اس طرح کے عقلی گھوڑے دوڑانے والے جو قرآن و سنت سے ہٹ کر اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اور میری سمجھ میں وہ بے عقل ہیں۔ جو اپنی عقل کو سب کچھ سمجھتے ہیں وہ بے عقل ہیں، اس کو اللہ رب العالمین کی قدرت اور مالک کائنات کی شاید طاقت کا اندازہ ہی نہیں۔ تو یہی بات رکھیں کہ معراج، اب معراج تو ثابت ہے، اس کا انکار کبھی کیا جا سکتا ہی نہیں، لیکن یہ بات ہے کہ معراج کی تاریخ جو ہے کہ معراج کس رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو کروائی، اس کا ذکر نہ اللہ کے قرآن میں ہے اور نہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت و فرمان میں۔ البتہ مورخین کے درمیان اس بات کے اندر بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہت سارے مورخین کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ جی آپ علیہ السلام کو ہجرت سے 1 سال پہلے یہ واقعہ رونما ہوا، کوئی کہتے ہیں جناب 1.5 سال پہلے، کوئی کہتا ہے جی رجب کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا، کسی نے کہا جی ربیع الاول کے اندر یہ رات ہے شب معراج۔ پر یہ بات یاد رکھیں، حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی معروف زمانہ کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری کے اندر 10 سے زائد اقوال ذکر کیے ہیں واقعہ معراج کے حوالے سے، اور بعض مورخین نے 15 سے زائد اقوال ذکر کیے ہیں۔ اس کے اندر شدید اختلاف پایا جاتا ہے
ایک رات کو مقرر کر لینا کہ یہی رات ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بہرحال رات کوئی بھی ہو، تاریخ کے اندر اختلاف ہے، تاریخی حوالے سے بات ثابت ہو، رات کوئی بھی ہو، کیونکہ رات کو جان کر کیا کرنا ہے؟ کیوں کہ اس رات کے بارے میں کوئی عبادت کرنا اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ واقعہ معراج جو ہے یہ منانے کی چیز نہیں ہے، معراج اپنانے کی چیز ہے، کہ معراج کی رات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو تعلیمات دی ہیں، جو مشاہدات اللہ نے اپنے رسول کو کروائے ہیں، جن چیزوں کو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا ہے، اور وہ عبرت کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو جنت اور جہنم کے جو مشاہدات کروائے ہیں، جو عمل کرنے کے لیے جو اسباق اللہ نے اپنے رسول کو دیے ہیں، ان چیزوں کو اپنانے سے فائدہ ہے، اس کو منانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ معراج منانے کی چیز نہیں، بلکہ معراج کے اندر جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے جو سبق عطا فرمائے ہیں، ان اسباق کو اپنانے کی ضرورت ہے، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ یہاں ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر میرے مسلمان بھائیوں کو سب سے زیادہ شوق ہے دن منانے کا، چاہے وہ دن قرآن و سنت سے ثابت ہو یا نہ ہو، اللہ کے نبی نے وہ دن منایا ہو یا نہ منایا ہو۔ یہ بات یاد رکھیں، نہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے معراج کے لیے کسی رات کو خاص کر کے نبی پاک علیہ السلام نے نہ مساجد کو سجایا ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو شب بیداری کرنے کا حکم دیا ہے، نہ 1,44,000 صحابہ میں سے کسی نے بھی اس دن کو منایا نہیں، نہ منانے کی دلیل ہے۔ تو میرے بھائیوں، نہ جھنڈیاں لگائی ہیں، نہ مساجد کو سجایا گیا، نہ چراغاں کیا گیا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اور نہ ہی جا کر نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بعد بھی رات کئی بار آئی، اللہ کے رسول نے اس رات کو کبھی نہ اپنایا، نہ اس رات کو مختص کر کے اللہ کے رسول نے کوئی خاص عبادت کی۔ کیا لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بتاؤ جی عبادت کی رات کب ہے؟ ایک رات ہم ڈھونڈتے ہیں کہ سال بعد ایک رات ہو، بس ہم ایک رات عبادت کر کے پورا سال مسجد کی طرف جانے کو ہم اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے، نماز کو بھی شاید ہم فرض نہیں سمجھتے۔ ایک رات اکثر لوگ پوچھتے جی بتائیں جی عبادت کی رات کب ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ اہل ایمان مسلمان کی کوئی کوئی دن، کوئی رات، کوئی دن عبادت سے خالی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا ہر دن عبادت ہے، مسلمانوں کی ہر رات عبادت ہے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائی ہے۔ ہر رات عبادت ہے، ہر دن عبادت ہے۔ اہل ایمان مسلمان کا کوئی دن اس کی زندگی کا عبادت سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک رات کہنا کہ وہ رات کب آئے گی، وہ رات تو ہم نے جاگ لیا، نفل پڑھ لیے، کچھ بھی کر لیا ہے، لیکن فرض کی پرواہ نہیں کی، سارا سال نماز کی پابندی نہیں کی۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات 3 بڑے تحفے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ ایک معراج کی رات آپ علیہ السلام کو نماز کا تحفہ دیا گیا، اور نماز کو فرض کیا گیا اہل ایمان کے اوپر۔ نبی پاک علیہ السلام کے 3 بڑے تحفے تھے، معراج کی رات کے 3 بڑے تحفے تھے، نماز کا تحفہ، اور دوسرا ہر اس بندے کی بخشش کا پروانہ، امت کے ہر اس شخص کی بخشش کا پروانہ دیا جائے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا جس نے رب ذوالجلال کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا۔ اور سورہ البقرہ کی آخری آیات طیبات جو ہیں وہ بھی اللہ اکبر اسی رات نبی پاک علیہ السلام کو بطور تحفہ دیا گیا۔ اور میرے بھائیوں، اس رات کو جو اسباق ہمیں ملے ہیں، ہمیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفے دیے گئے اور جو نبی پاک علیہ السلام نے مشاہدات کیے ہیں، ان مشاہدات سے ہم نے عبرت حاصل کرنی ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے جن کی وجہ سے وہ لوگ عذاب کے اندر مبتلا تھے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بڑی نشانیاں اپنے رسول کو دکھاتے ہوئے انبیاء اور رسل سے ملاقات بھی کروائی، اور یہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء اور رسل نے جب نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی تو دیکھو پھر وہ تو فوت، آپ کہتے ہیں فوت ہو گئے، تو پھر فوت ہوئے کس طرح جی؟ وہ زندہ تھے سارے۔ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو، پہلی بات ہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ دلیل، ضابطہ و قانون نہیں ہوتا۔ پچھلے لیکچر میں ہم اس بات پر تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ معجزہ، ضابطہ و قانون اور ہمیشہ کے لیے دلیل نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس بات کو ہم لے لیں کہ زندہ نظر آئے تو نبی پاک علیہ السلام کو اس رات کو تو چور بھی زندہ نظر آئے، اس رات کو تو حرام خور بھی زندہ نظر آئے، وہ اس روز تو منکرین زکوٰۃ بھی زندہ نظر آئے، نماز کے تارکین بھی زندہ نظر آئے، اس رات کو تو بڑے بڑے سارے مجرم جو جرم کے اندر چیخو پکار کرتے ہوئے اور عذاب کے اندر معلق سارے زندہ دکھائے گئے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو پھر تو کوئی بھی فوت نہیں ہوا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے، وہ سارے معاملات برزخی معاملات ہیں، وہ در پردہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کا وہ سارا منظر جو آپ نے رسول کو اللہ نے دکھایا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، ایک یہ بھی بات بہت زیادہ میرے مسلمان بھائیوں کے اندر اختلافی پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تو اکثر بھائی کہتے ہیں نہیں دیکھا، کوئی کہتے ہیں دیکھا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کوئی بھی مسئلہ ایسا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہیں کہ دست و گریبان ہی ہونا چاہیے، نہ تو دشمنی ہونی چاہیے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ، نہ کسی مسلمان بھائی کے لیے دل میں بغض و کینہ ہونا چاہیے، بلکہ کشادہ نظری کے ساتھ اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹایا جائے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا، کچھ کہتے ہیں نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ رب ذوالجلال قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، لا تدرک الابصار، سورہ نام کے اندر فرمایا لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا ادراک کر لیتا ہے، لیکن آنکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، بلکہ میری اور آپ کی آنکھ کی بات تو نہیں، میری اور آپ کی آنکھ کی بات نہیں، رب ذوالجلال کو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام، جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کی نظر نبوت بھی رب ذوالجلال کا ادراک نہیں کر سکتے۔ جب قرآن مجید کے 8ویں پارے میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اپنے رب العالمین کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، مالک کائنات میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنا کلام کرنے کے بعد کہا کہ بڑا جی چاہتا ہے مالک کائنات اپنی ایک جھلک موسیٰ کلیم کو دکھا دیجئے۔ سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، بڑا اصرار کیا، مالک کائنات نے پھر مان لیا، فرمایا موسیٰ میں اپنے نور کی ایک تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالوں گا، اگر وہ اپنے مقام پر قائم رہا تو پھر تو مجھے دیکھ لے گا۔ تو چنانچہ مختصر بات یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم نے جب اس پہاڑ کو دیکھا جس پر رب ذوالجلال نے اپنے نور کی ایک تجلی ڈالی ہے، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ کلیم علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو بات یہ یاد رکھیں، حضرت موسیٰ نے پھر توبہ فرمائی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، تو اس لیے موسیٰ کلیم کی نظر نبوت بھی نہیں دیکھ سکی۔ عام بندہ رب ذوالجلال کو یا کوئی خاص بندہ بھی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھ بھی لیا گیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں، صحیح مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی کیا معراج کی رات آپ نے
اپنے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ وہ نور ہے، اس نور کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا۔ اور پھر یہی بات ام المومنین عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قرآن مجید کی جو آیت ہے، اس آیت کے بارے میں تھے نا کہ اللہ رب العزت کو جب دیکھنے کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ اکثر لوگ پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا اللہ کو۔ سورہ نجم کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو یہ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں تھا، یعنی قرآن تو یہ نہیں کہتا، قرآن یہ نہیں کہتا کہ دیکھا ہے، کہتے ہیں کہ اس کو دیکھا ہے دوسری بار۔ اور دوسری بار دیکھنے کے بارے میں صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، اور یہی روایت مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ اور قرآن جب کہتا ہے کہ لا تدرک الابصار، وہ نہیں دیکھ سکتی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرما دی۔ یہاں پر جو بات کہ دوسری بار دیکھنے کا جہاں ذکر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر بیان فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے دیکھنا جبریل کو اصل حالت میں رسول اللہ نے دیکھا ہے 2 بار۔ جبریل کو دوسری بار اصل حالت میں رب ذوالجلال نے جبریل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی حالت میں دیکھا ہے، اس کے 600 پر تھے۔ تو یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں دیکھنا قاب قوسین او ادنا وغیرہ، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا سے مراد کہتے ہیں کہ اس سے مراد جبریل ہیں۔ جبریل کو اصل حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا ہے وہ صورت بیان کی گئی ہے۔ تو یہی موقف جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے، ام المومنین نے یہ جو بیان کیا ہے کہ اس سے مراد جبریل کو دیکھنا ہے اصل حالت میں، نہ کہ رب ذوالجلال کو، اور نبی پاک نے خود ہی فرما دیا کہ نہیں دیکھا۔ اور قرآن کہتا ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی، مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں سورہ شورا کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او وراء حجاب، کہتے ہیں کہ کسی بشر کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرے الا وحیا، عام وحی کے ذریعے سے یا رسول بھیج کر، او وراء حجاب یا پردوں کے پیچھے سے کلام کرے۔ پردوں کے پیچھے سے کلام کر سکتا ہے۔ مالک کائنات اگر پردہ ہٹا دے اپنے چہرے سے تو اس نور کی، اس تپش کی وجہ سے، اس جھلک کی وجہ سے پوری کائنات جل جائے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری آنکھ سے رب ذوالجلال کو نہیں دیکھا، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ام المومنین نے جو موقف بیان کیا ہے وہ یہی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں معراج سے جو سبق لینے ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام لے کر تشریف لائے، اور جو تحفہ معراج کی رات اللہ کے رسول کو دیا گیا، معراج کی رات جو کرنے کا کام، جو آل ٹائم کرنے کا کام، وہ نماز کی پابندی ہے۔ اگر وہ ہم کر لیں تو ہم نے معراج سے فائدہ حاصل کر لیا۔ اگر ہمیں کوئی فائدہ نہیں، نماز کی پابندی اگر ہم نے نہ کی، حرام کھانا ہم نے نہ چھوڑا، کم تولنا، جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، لوگوں کا مال کھانا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، انہی چیزوں کا تو منظر دکھایا گیا اور لوگوں کی سزاؤں کو تاجدار مدینہ کو دکھا دیا کہ امت کے لوگوں کو بتا دیا جائے کہ امت کے لوگوں ان گناہوں کی یہ سزا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کریں، اللہ رب العالمین
ہمیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر